جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، نظر بد ایک حقیقت ہے. اس کا ثبوت اور اس کا وجود سابقہ شریعتوں میں بھی ہے اور شریعت محمدی میں بھی ہے. نظر بد کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں. اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے، اگر ان کا مجموعہ کیا جائے، تو ایک ہی قول کافی اور وافی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانوں کا 1/3 حصہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں جاتا ہے. اصل میں نظر ہی ہے. پھر آگے نظر کی 2 قسمیں ہیں، نظر بد اور نظر حسن. دونوں لگتی ہیں، دونوں اپنا اثر دکھاتی ہیں. نظر بد یعنی کسی دشمن کی نظر، کسی حاسد کی نظر، کسی شریر کی نظر، جو آپ سے کڑ رکھتا ہے، آپ سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس نے آپ کے کسی اچھے عمل کو دیکھ کے آپ کو نظر لگا دی. اور ایک ہوتی ہے نظر حسن، والدین کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے، بھائی کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، پیارے کی نظر پیارے کو لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کے اچھے فعل، اس سے اچھے کردار کو دیکھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا، ماشاءاللہ نہیں کہتا، بارک اللہ لک و علیک نہیں کہتا، اس طرح کی دعائیں نہیں دیتا. تو بہرحال نظر کا لگنا یہ برحق ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پیچھے کر سکتی ہے تو وہ نظر کر سکتی ہے. نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کا آپ کو علم ہے، اور اس کی دلیل مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہیل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں صحابی ہیں. جب عامر بن ربیعہ نے سہیل کو دیکھا تو اس کے خوبصورت جسم کے اوپر رشک کیا. واو بولا، کیا خوبصورت جسم ہے، کیا خوبصورت باڈی ہے، کیا تندرست جسم ہے. ماشاءاللہ نہیں کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہا، جس کا بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر بن ربیعہ سے ذکر بھی کیا، اس کو ڈانٹا بھی. المہم خوبصورت جسم کو دیکھنے کے بعد جو ہی پلٹے تو سہیل بن حنیف اسی وقت زمین پہ گر گئے اور ایسے ہو گئے جیسے موت کے قریب ہیں. رشتہ داروں نے، دوست و احباب نے اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے، جا کے پورا واقعہ بتایا. پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس کو کس کی نظر لگی ہے؟ کہا جی عامر بن ربیعہ کی. بلایا گیا اور عامر بن ربیعہ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ وضو کرو، وضو کا باقی پانی اور اپنے زیر ناف کا پانی اس کو ملاؤ اور پھر اس پانی سے جو ہے سہیل بن حنیف کو نہلاؤ، غسل کراؤ. چنانچہ ایسے ہی طریقے سے غسل کرایا گیا تو سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تندرست ہو گئے، فوراً ٹھیک ہو گئے، نظر کا اثر ختم ہو گیا. یعنی جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعتاً اس کی نظر ہے تو اس کے وضو والے باقی مادہ پانی سے اور زیر ناف کے باقی مادہ پانی سے اس کو غسل دیا جائے گا. اگر کسی کے نظر کے لگنے کا علم نہیں، نظر لگانے والے کا علم نہیں، تو پھر کسی نیک آدمی کو ڈھونڈا جائے گا. نیک آدمی چاہے مرد کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، اسی طرح شریعت کی پابند ہو، تو اس مرد یا عورت سے اس کے وضو کا پانی لیا جائے گا اور اس کے زیر ناف کا پانی لیا جائے گا اور اس مریض کو نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4 اذکار کیے جائیں گے. سب سے پہلا ذکر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور ساتھ میں آخری 2 کل پڑھے جائیں گے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آخر میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ وظیفہ پڑھ کے، یہ اذکار پڑھ کے اس کو نہلا دیا جائے گا، اس کو دم کر دیا جائے گا. اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظر بد کا
اثر ختم ہو جائے گا، مریض تندرست ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔